یہ بات اس وقت کی ہے جب ایک بیوہ عورت کھانا پکانے کے لیے جنگل سے لکڑیاں جمع کر رہی تھی۔ اس دوران اس نے ایک سوکھی لکڑی اٹھائی جس کے اندر ایک سانپ کا بچہ چھپا ہوا تھا۔ عورت اس بات سے بالکل بے خبر تھی۔ وہ لکڑیوں کے ساتھ سانپ کو بھی اپنے گھر لے آئی۔ جب گھر پہنچ کر اس نے لکڑیاں زمین پر رکھی تو اچانک وہ سانپ باہر نکل آیا۔ اس عورت کے پاس ایک پالتو بندر بھی تھا جو سانپ کے ساتھ کھیلنے لگا۔ عورت نے سانپ کو دیکھا مگر اسے مارا نہیں کیونکہ اس عورت کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ اس کی شادی کے کچھ ہی دن بعد اس کا شوہر وفات پا گیا تھا اور وہ کسی طرح اس چھوٹی سی جھونپڑی میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اسی تنہائی میں اس نے اس سانپ کو پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سانپ کو اپنے بچے کی طرح پیار کرتی اور بھوک لگنے پر اسے گائے کا دودھ پلاتی۔ وقت گزرتا گیا اور چند سالوں میں وہ سانپ بڑا ہو گیا۔ ایک دن اچانک اس سانپ نے ایک خوبصورت لڑکے کی شکل اختیار کر لی۔ یہ دیکھ کر عورت سمجھ گئی یہ کوئی عام سانپ نہیں بلکہ ایک اچھا دھاری ناگ ہے۔ ایک دن سانپ نے اس عورت سے کہا، ماں آپ میری شادی کا پیغام بادشاہ کے پاس لے کر جائیں۔ عورت نے حیران ہو کر بولا، بیٹا یہ ناممکن ہے، بادشاہ میری بات کبھی نہیں سنے گا۔ سانپ بولا، ماں ایک بار پوچھ لینے میں کیا جاتا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ بادشاہ اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کرے گا یا نہیں۔ آخرکار عورت مان گئی اور اگلے دن محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ محل پہنچنے پر درباریوں نے اسے روک لیا مگر بار بار اصرار کرنے پر اسے اندر جانے دیا گیا۔ عورت نے بادشاہ کے سامنے جا کر کہا وہ اپنے بیٹے کے لیے شہزادی کا رشتہ مانگنے آئی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی سچ بتا دیا کہ اس کا بیٹا ایک سانپ ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ شدید غصہ ہو گیا اور سپاہیوں نے عورت کو گھسیٹ کر محل سے باہر پھینک دیا۔ اس کے ہاتھ میں شدید چوٹ آئی اور ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ درد سہتے ہوئے گھر لوٹی اور سارا حال اپنے سانپ بیٹے کو سنا دیا۔ سانپ نے اپنی منی کے ذریعے ماں کا ہاتھ فوراً ٹھیک کر دیا۔ یہ سلسلہ کئی بار دہرایا گیا۔ آخرکار بادشاہ نے شرط رکھ دی کہ اگر 2 دن میں اس کی جھونپڑی کی جگہ ایک شاندار محل بن جائے جو شاہی محل سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آئے اور اس کے سامنے 1000 ہاتھی اور 400 گھوڑے موجود ہوں تو وہ شادی کے لیے تیار ہو جائے گا۔ سانپ نے اپنی منی سے ایک ہی رات میں جھونپڑی کو سونے کے شاندار محل میں بدل دیا اور شرط پوری ہو گئی۔ بادشاہ مجبور ہو گیا اور شہزادی کی شادی سانپ سے کر دی گئی۔ شادی کے بعد رات کو سانپ ایک حسین نوجوان میں بدل گیا اور اس نے شہزادی کو بتایا اسے ایک بددعا لگی ہے، اگر اس کا راز کسی پر ظاہر ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا۔ شہزادی نے وعدہ کیا کہ وہ یہ راز کسی کو نہیں بتائے گی، لیکن ایک تقریب کے دوران شہزادی سے غلطی ہو گئی اور اس نے سچ اپنی ماں کو بتا دیا۔ اس لمحے وہ نوجوان غائب ہو گیا۔ شہزادی رو رو کر بے حال ہو گئی اور اپنے شوہر کی تلاش میں نکل پڑی۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ دیوتا اور ورن دیوتا تک پہنچی جنہوں نے بتایا اس کا شوہر سمندر پار ایک خطرناک چڑیل کے قبضے میں ہے۔ ورن دیوتا اسے مچھلی کی پیٹھ پر سوار کرا کے سمندر کے پار لے گئے۔ چڑیل نے دونوں کو قید کر لیا مگر تیزی اور عقل سے انہوں نے چڑیل کو دھوکے میں ڈال دیا۔ آخرکار نوجوان نے بھوڑے کا روپ دھار کر چڑیل کو تابوت میں بند کر کے جلا دیا اور ہمیشہ کے لیے اس بلا سے نجات پالی۔ یوں وہ نوجوان بددعا سے آزاد ہو گیا اور اپنی بیوی کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا۔